الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله فصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا آمین یا رب العالمین۔ آواز ٹھیک کرو۔ حضرات، ماہ ربیع الاول کا آغاز ہو چکا ہے اور اس مناسبت سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ، آپ کا اسوہ کامل، عظمت رسول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہماری ایک نسبت ہے امتی کی، اس کے تقاضے، یہ تمام موضوعات ہیں کہ جو ہمارے ہاں محافل ہوں، سیمینارز ہوں، اس کا موضوع قرار پاتے ہیں۔ لیکن آپ کے علم میں ہے کہ ہم یہاں جو قرآن حکیم کے مقامات یہاں زیر درس ہیں، اس میں آخری پارے کی آخری صورتیں ہمارے زیر مطالعہ ہیں۔ لہٰذا میں نے فیصلہ یہ کیا ہے کہ آج انشاءاللہ اسی سلسلے کو آگے بڑھائیں گے اور اگلی مرتبہ گفتگو میں کروں گا سیرت مطہرہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں ہمارے لیے کیا طرز عمل ہے، کیا پیغام ہے۔ جو آخری صورت ہم نے یہاں مکمل کی تھی وہ صورت تکاثر تھی۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، جو ایک شاہانہ انداز کلام ہے، جو ایک جلالی انداز ہے، اس کے اندر ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کیا انجام تمہارا ہونے والا ہے۔ وہ وقت زیادہ دور نہیں ہے، ہر شخص کی موت اس کے سر پر تلوار کی طرح لٹکی ہوئی ہے۔ کس لمحے وہ موت کا فرشتہ آ کر جو ہے گویا کہ آپ کی اس دنیا سے روانگی کا سامان کر دے، اس کا کسی شخص کو کوئی علم نہیں۔ اور اس کے بعد آخری آیت جو ہم نے 2 جمعے پہلے یہاں جس کو مکمل کیا تھا، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ کتنی نعمتیں ہیں، کتنے احسانات ہیں ان کے ہماری ذات پر۔ آیا ہم شکر گزاری کی روش اختیار کرتے بھی ہیں کہ نہیں کرتے؟ اور جو کچھ اللہ نے اس دنیا میں دیا ہے اس کے بارے میں محاسبہ ہو کر رہے گا۔ اتنی عمر دی تھی، طویل عمر، یہ صلاحیتیں دی تھی، تمہاری صلاحیتیں دنیاوی امور میں تو آگے سے آگے بڑھتے رہے، لیکن دین کے تقاضے بھی ادا کیے نہیں کیے؟ آخرت کا بھی کوئی احساس جو ہے وہ کسی درجے میں تمہیں دامنگیر رہا یا نہیں رہا؟ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ اس کے بعد سورۃ العصر ہے، اس کے بارے میں ظاہر ہے کہ یہ اگرچہ مختصر ترین سورتوں میں سے ہے قرآن حکیم کی، لیکن واقعہ یہ ہے کہ 1966 میں والد محترم جب منٹگمری، جسے ہم ساہیوال کہتے ہیں، وہاں سے نقل مکانی کر کے لاہور تشریف لائے تھے، تو اب یہ میری گویا کہ زندگی کا وہ دورانیہ ہے جب کہ میری عمر 8 سال، 7 سال، 9 سال، 55 کی دسمبر کی میری پیدائش ہے، اور 66 میں وہ یہاں منتقل ہو گئے تھے۔ لیکن آتے ہی جسے آپ کہیے ایک جذبہ جنون ان کے اندر تھا کہ قرآن حکیم کی دعوت، اس کے لیے دروس ہائے قرآن کے جو ہے وہ مختلف حلقے انہوں نے قائم کیے، اس میں ہم بھی شامل ہوا کرتے تھے۔
لیکن اکثر و بیشتر ہوتا کیا تھا کہ کسی علاقے میں بھی اگر ڈاکٹر صاحب کسی درس کے سلسلے کا آغاز کرتے تھے تو سورۃ العصر ہوتا تھا پہلا درس، اس لیے کہ اس سورت کی عظمت کا جو نقش ڈاکٹر صاحب کے ذہن کے اوپر قائم تھا اسی کا یہ ظاہر مظہر تھا۔ منتخب نصاب کی ہماری جڑ، اساس اور بنیاد سورۃ العصر، اور یہ سلسلہ چلتا رہا تاکہ 1972 میں پھر انجمن خدام القرآن قائم ہو گئی۔ تو گویا کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ تقریباً 7 سال یہ سلسلہ درس و تدریس جو ہے وہ چلتا رہا ہے، اور اس کے بعد کچھ اعوان و انصار فراہم ہوئے ہیں، کچھ دست و بازو افراد کی شکل میں میسر آئے ہیں، تو انجمن خدام القرآن کی جو ہے بنیاد رکھ دی گئی۔ اب خاص طور پر جو میں تذکرہ کر رہا ہوں کہ یہ جو سورت ہے سورۃ العصر، جو آن ریکارڈ اس کا ایک درس ہمارے پاس موجود ہے، اگرچہ وہ آڈیو کی شکل میں، اس لیے کہ اس زمانے میں ویڈیو کا تو کوئی چلن تھا ہی نہیں، کوئی جانتا ہی نہیں تھا کہ ویڈیو ریکارڈنگ بھی کوئی شے ہوتی ہے۔ آڈیو ریکارڈنگ کی شکل میں بھی وہ درس ہمارے پاس موجود نہیں، لیکن تحریری شکل میں ہے۔ اور اس درس کا جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ اس کی اہمیت جس سورہ مبارکہ کی جس درجے منقش تھی ڈاکٹر صاحب کے ذہن میں، تو صورت احوال یہ بنی کہ ایچسن کالج کے پرنسپل ہوا کرتے تھے چودھری غلام رسول صاحب، جو بعد میں جو ہے ایگریکلچر یونیورسٹی جو ہے فیصل آباد کی اس کے بھی وائس چانسلر بنے ہیں، اور انہی کے بیٹے اختر رسول تھے کہ جنہوں نے ہاکی میں بہت نام کمایا تھا۔ اب نئی نسل تو شاید ان کا نام نہیں جانتی ہوگی، لیکن بہرحال میری عمر کے لوگ تو جانتے ہیں کہ پاکستان اگر چیمپئن رہا تھا ہاکی کا تو اس میں یہ جو کھلاڑی تھے ان کے بڑی ایک ظاہر اس کا ذکر تھا۔ ان کی دعوت پر ڈاکٹر صاحب ایچسن کالج تشریف لے گئے تھے، اور ایک ہفتہ وار درس انہوں نے شروع کیا تھا ایچسن کالج میں، اور اس کا کمال یہ تھا کہ جو ان کے ٹیچنگ آورز ہوتے ہیں اس دوران میں وہ درس ہوتا تھا۔ یہ جو حضور نے فرمایا نا کہ انسان کے دل اللہ کی 2 انگلیوں کے مابین ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے چودھری غلام رسول صاحب کے دل کو اس طرف موڑا ہے، انہوں نے ڈاکٹر صاحب سے رابطہ کیا، اور وہاں پھر منتخب نصاب کا سلسلے وار درس۔ اب یہ میں 1973 کی بات کر رہا ہوں، گویا کہ آج سے تقریباً 48 برس پہلے کی، یوں کہہ لیجئے کہ نصف صدی پہلے کی بات ہے۔ تو وہ جو پہلا درس ہوا تھا وہ وہی انہوں نے ریکارڈ کیا، ہمارے پاس اس کو ریکارڈنگ نہیں تھی، لیکن یہ کہ پھر بعد میں انہوں نے اس کو باقاعدہ صفحے کرتاس پر اتار کر پھر ڈاکٹر صاحب کو بھیجا تھا، اور اس میں انہوں نے کچھ حق و اضافے کے بعد اسے شائع کیا تھا۔ تو وہ تحریر آج بھی موجود ہے، ہمارے سٹال پر آپ کو مل جائے گی، راہ نجات، وہ ایچسن کالج والی تحریر، اور وہ اس درجے گویا کہ اسے مقبول عام حاصل ہوا کہ انہوں نے اس کو خود طبع کرایا، کئی ایڈیشن اس کے طبع کرائے، اور ہماری انجمن خدام القرآن کا جو بنیادی لٹریچر ہے اس کا بھی وہ جز قرار پایا۔ اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ منتخب نصاب جو بہرحال مرتب کیا تھا والد محترم نے، اس کا درس اول یہ ہے، اور جسے آپ کہیے کہ جامع ترین درس بھی یہ ہے۔ تو یہ تو تھوڑی سی اس کی ایک پاس ہسٹری تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی، تاکہ یہ کہ بہرحال اس سے بھی اس کی ایک دلچسپی کا جو ہے لنک قائم ہو جاتا ہے کہ اتنی پرانی بات ہے، آج سے تقریباً 48 برس پہلے کی بات، کہ جس کو آج میں ریپیٹ کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ تو اس میں خاص طور پر اب ہم شروع کرتے ہیں اس کا مطالعہ، لیکن مطالعے سے پہلے ذرا 4 تمہیدی باتیں جو ہیں اپنے ذہن نشین کر لیجئے، اور ظاہر ہے کہ یہی وہ باتیں ہیں کہ جس کی بنیاد پر اس سورہ مبارکہ کی عظمت کا نقش ہمارے ذہن پر بیٹھے گا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ قرآن حکیم کی مختصر ترین صورتوں میں سے ایک صورت ہے۔ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ شاید 7 یا 8 سیکنڈ لگے ہوں گے کہ پوری صورت مکمل ہو گئی، 3 آیات پر مشتمل۔ اور اسی طرح سورہ بقرہ موجود ہے کہ جس کی اگر آپ اسی سپیڈ سے تلاوت کریں جس میں میں نے کی تو کم سے کم 2 گھنٹے اس میں لگیں گے۔ تو گویا کہ یہ صورتوں کی جو تقسیم ہے، یہ صرف میں بات جسے آپ کہیے ضمنی طور پر رکھنا چاہتا ہوں کہ توقیفی امر ہے۔ اللہ کے حکم، اللہ کی حکمت، اللہ کے فیصلے کے مطابق سورۃ العصر کل 3 آیات پر مشتمل، سورہ اخلاص 4 آیات پر مشتمل، اور پھر 286 آیات پر مشتمل سورہ بقرہ بھی موجود جو مدنی سورت ہے۔ لیکن یہ بات نوٹ کر لیجئے کہ قرآن حکیم میں کل 3 صورتیں وہ ہیں جو 3 آیات پر مشتمل ہیں۔
سورت اصل میں فصیل کو کہتے ہیں، گویا کہ ایک یونٹ قرآن کا، اگرچہ بنیادی اکائی قرآن کی آیت ہے، لیکن اگر آپ یونٹ کی اصطلاح استعمال کریں گے، سور ایک فصیل چند آیات کا جو مجموعہ ہوتا ہے جسے ہم سورت کے نام سے جانتے ہیں، تو کل 3 صورتیں وہ ہیں جن میں 3 آیات ہیں۔ سب سے پہلے سورۃ العصر، اور اس سے پہلے ایک سورت وہ ہم پڑھ چکے ہیں، سورۃ العصر، اور اس کے بعد سورہ کوثر، بلکہ اس سے پہلے نہیں، اس کے بعد آئے گی، وہ بھی 3 آیات پر مشتمل ہے۔ اسی طرح نسبتاً تھوڑی سی طویل سورت ہے الفاظ کے اعتبار سے، ورنہ وہاں بھی 3 ہی آیات ہیں، وہ سورۃ النصر ہے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، یہ 3 صورتیں 3 آیات پر مشتمل۔ تو پہلی تمہیدی بات یہ ہے کہ قرآن حکیم کی مختصر ترین صورتوں میں سے ایک صورت ہو گئی، 3 صورتیں 3 آیات پر مشتمل، ان میں ایک صورت سورۃ العصر۔ دوسری بات یہ نوٹ کیجئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر آغاز وحی کے بعد جو اولین صورتیں نازل ہوئی ہیں مکمل شکل میں، پہلی وحی جو سورۃ العلق کی ابتدائی 5 آیات ہیں، وہ بھی پوری صورت نازل نہیں ہوئی تھی حضور پر ایک بار کی، ابتدائی 5 آیات تھی۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم، پہلی وحی بالاتفاق۔ لیکن یہ کہ مکمل صورتیں جو حضور پر نازل ہوئی ہیں اور آخری پارے کی مختصر صورتیں ہیں، ان میں اولین دور میں یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی تھی، سورۃ العصر۔ تیسری بات ذرا اہم ہے کہ یہ قرآن حکیم کی جامع ترین صورت ہے۔ جامعیت کس شے کو کہتے ہیں؟ مختصر ترین الفاظ، انتہائی سادہ الفاظ، عام فہم الفاظ، لیکن اپنے اندر معانی کا، مفاہیم کا ایک سمندر۔ جامعیت کی تعریف ہے، کل 3 آیات۔ اور یہ بات صرف ڈاکٹر صاحب کی نہیں ہے کہ جامع ترین صورت ہے، بلکہ اس کی دلیل اگر میں آپ کے سامنے پیش کروں، تفسیر ابن کثیر میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول نقل ہوا، آج بھی جا کر دیکھ لیجئے، سورۃ العصر کا جب آپ مطالعہ کریں گے، لو تدبر الناس هذه السورۃ لوسعتهم، جو عظمت کا انکشاف امام رازی پر ہوا تھا، تو انہوں نے کہا اگر قرآن حکیم میں صرف یہی ایک سورت نازل ہوتی، لو تدبر الناس هذه السورۃ لوسعتهم، اگر لوگ صرف اسی ایک سورت پر غور و فکر کریں، اسے فوکس کر لیں، اسے حرز جان بنا لیں، تو یہی سورت ان کے لیے کفایت کرنے والی ہے۔ گویا کہ پورا قرآن حکیم جو ہے اسی سورت کی تفسیر ہے۔ بہت خوبصورت مثال یہ دی جا سکتی ہے کہ جس طرح ایک بہت بڑا درخت ہے، کوئی آم کا درخت ہے، کوئی اور کسی پھل کا درخت ہے، اس کا بیج جو ہے اس کے اندر وہ درخت موجود نہیں ہے۔ آم کی گٹھلی کو آپ کاٹ لیجئے، اس کا کراس سیکشن کر لیجئے، اس میں نہ کوئی پتیاں نظر آئیں گی، نہ کوئی تنا نظر آئے گا، نہ اس کا کوئی بور نظر آئے گا، کوئی شے نظر نہیں آئے گی، لیکن پوٹینشلی وہ پورا درخت اس بیج میں موجود۔ اسی بیج کو ذرا آپ نے زمین میں دبایا، تھوڑی سی اس کی آبیاری کی، ایک ننھا سا پودا نکلا اور اس کے بعد تناور درخت بن گیا۔ تو گویا کہ یہ سورہ مبارکہ اس بیج کی مانند ہے کہ جو اپنے اندر پوٹینشلی پورے قرآن حکیم کے مضامین کا خلاصہ موجود ہے۔ لہذا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول، لو تدبر الناس هذه السورۃ لوسعتهم، لوگ اگر صرف اسی ایک صورت پر غور و فکر کریں تو یہی ان کے لیے کفایت کرنے والی ہے، ان کے لیے وسعت رکھتی ہے۔ دوسرا قول موجود ہے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا، لو لم ينزل من القرآن سواها لكفت الناس، بہت جامع الفاظ۔ اگر قرآن حکیم میں اس صورت کے سوا کچھ بھی نازل نہ ہوتا تو وہ لوگوں کی ہدایت کے لیے کافی تھی۔ اور اس کے ساتھ نوٹ کیجئے امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول ہے، یہ ان کا اپنا قول ہے، ان هذه السورہ فیہا وعید شدید، بہت عام فہم الفاظ ہیں، آپ سمجھ گئے ہوں گے، یہ سورت جو ہے اس میں بڑی شدید وعید ہے، ایک دھمکی کا انداز ہے۔
ان اللہ تعالی حکم بالخسار، کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا، فیصلہ فرما دیا، لجمیع الناس، تمام انسانوں کی تباہی اور ہلاکت کا، الا من کان آتیا بہذہ الاشیاء الاربعہ، سوائے اس شخص کے جس میں یہ 4 شرائط اور 4 صفات موجود ہو جو اس سورہ مبارکہ میں بیان کی گئی، وہی الایمان والعمل الصالح والتواصی بالحق والتواصی بالصبر، اور وہ 4 چیزیں کون سی ہیں؟ ایمان، عمل صالح، تواصی بالحق اور تواصی بالصبر۔ اور اس کے بعد فرمایا فدل ذلك على ان النجاة معلقة بمجموع هذه الاشیاء الاربعہ، اور اس بات کو خوب اچھی طرح پلے باندھ لو کہ اللہ کے ہاں کامیاب ہونا چاہتے ہو، وہاں نجات حاصل کرنا چاہتے ہو، تو وہ کل کی کل ان 4 شرائط کے اوپر منحصر ہے، اور وہ ایمان، عمل صالح، تواصی بالحق، تواصی بالصبر۔ اس سے بڑھ کر اور کیا بات ہو سکتی ہے سورت کی عظمت کے بیان میں؟ اسی طرح ایک بات اور نوٹ کیجئے، ابو داؤد میں، طبرانی میں، بیہقی میں، تینوں احادیث کی کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت ابی مزینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں، اب ظاہر ہے کہ ان کا ایک مشاہدہ ہے، جب سورہ مبارکہ نازل ہوئی اور انہوں نے یہ مشاہدہ کیا کہ اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں سے جب 2 کی ملاقات ہوتی ہے تو ایک دوسرے کو وہ سناتے ہیں یہ سورہ مبارکہ۔ الفاظ نوٹ کیجئے، کان رجلان من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذ التقیا، اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں سے جب بھی 2 صحابی، 2 اشخاص آپس میں ملتے تھے، لم یتفرقا، وہ ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوتے تھے، حتی یقرأ احدہما علی الآخر سورۃ العصر، جب تک کہ ان میں سے ایک شخص دوسرے کو سورۃ العصر سنا نہ دے، اور اس کے بعد ایک دوسرے کو سلام کہتے ہوئے رخصت ہو جاتے تھے۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ اس سورہ مبارکہ کے نزول کے بعد اس درجے امپیکٹ تھا صحابہ کرام کے ذہنوں پر، ان کے ذہن، قلب و ذہن پر، اس کی جامعیت اور اس کی عظمت کے حوالے سے، کہ جب تک ایک دوسرے کو ریمائنڈ نہیں کرا دیتے تھے، سنا نہیں دیتے تھے سورہ مبارکہ، ایک دوسرے سے الگ نہیں ہوتے تھے۔ اب اس سے بڑھ کر جیسا کہ میں نے عرض کیا اور کیا دلیل ہو سکتی ہے اس سورت کی عظمت کی؟ اس کے بعد چوتھی بات جو تمہیدی نوعیت کی ہے وہ یہ کہ اس سورہ مبارکہ کا بھی ترجمہ، اگرچہ مفہوم آپ کو معلوم ہے، لیکن خالصتاً اگر ترجمہ بھی میں آپ کے سامنے رکھوں تو الفاظ جو ہیں انتہائی سادہ۔ تو یہ 4 بنیادی باتیں جو ہے ہمیں ذہن نشین کر لینی چاہیے، جسے جیسا کہ میں نے عرض کیا تمہیدی نوعیت کی ہے۔ اب آئیے فہم قرآن کے جو 2 درجے ہیں جس کا بارہا یہاں ذکر ہوا، یہ تمام باتیں جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں یہ ایک تذکیر ہے، یاد دہانی ہے۔ اللہ تعالی ہمارے ایمان کے جذبات میں اضافہ فرمائے، ہمارے اندر عمل کا جذبہ پیدا کرے۔ یہ بار بار کی یاد دہانی جو ہے، ریمائنڈرز، یہ یقیناً بڑی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں۔ قرآن کو اگر آپ سمجھنا چاہیں، پڑھنا چاہیں، ایک تو تلاوت ہے، ایک یہ ہے اس پر کوئی غور و فکر کریں، کم سے کم ترجمہ آپ کی نظر میں ہو، کیا میسج دیا جا رہا ہے اللہ کی طرف سے مجھے اور آپ کو، وہ آپ پر واضح ہو۔ تو پہلا درجہ ہے تذکر بالقرآن کا، کہ قرآن حکیم کے اصل جو مضامین ہے، جو اس کا ایسنس ہے، جو اس کا پیغام ہے، اس کا فہم آپ تک منتقل ہو جائے۔ اس اعتبار سے قرآن حکیم دنیا کی آسان ترین کتاب ہے، اور یہ سرٹیفکیٹ اللہ نے دیا۔ ایک سورت ہے سورۃ القمر، اس میں 4 مرتبہ یہ آیت ریپیٹ ہوئی ہے، اور ظاہر ہے کسی آیت کی ایک ہی سورت میں ریپیٹیشن وہ اس بات کی اہمیت کو تو اجاگر کرتی ہے نا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو یاد دہانی اور نصیحت آموزی کے لیے انتہائی آسان کر دیا۔ تو اے مسلمانوں، تم میں سے کوئی ہے ایسا جو اس سے رہنمائی حاصل کرے، نصیحت حاصل کرے؟ سورہ قمر چونکہ مکی صورت ہے تو لہٰذا ہی جو میں نے ترجمہ اے مسلمانوں کیا تو وہ آپ حضرات کی مناسبت سے اپنے آپ کو مخاطب کرتے ہوئے بھی کہا نا، ورنہ قرآن حکیم تو پوری نوع انسانیت کے لیے ہدایت ہے، ہدی للناس ہے۔ ہاں، اس سے ہدایت وہی اخذ کرے گا جس کے اندر کوئی خدا خوفی ہوگی، ہدایت کی کوئی طلب تو موجود ہو نا، پیاس تو موجود ہو۔
وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن حکیم کو یاد دہانی اور نصیحت آموزی کے لیے انتہائی سہل بنا دیا۔ تو ہے تم میں سے کہ اگر کوئی جو شخص اس سے ہدایت اور رہنمائی حاصل کرنا چاہے، اسے دعوت دی گئی، آؤ یہ قرآن موجود ہے، اسے پڑھو، اسے سمجھو، اسے حرز جان بناؤ، اللہ کا پختہ وعدہ ہے تمہیں ہدایت کے راستے پر گامزن فرما دے گا۔ نماز کی ہر رکعت میں ہم دعا مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم۔ وہ صراط مستقیم ہے کون سی؟ یہ قرآن حکیم ہے نا، جو ہدایت کا راستہ ہمارے سامنے واضح کر رہا ہے، جو اللہ کی رضا تک اور بالآخرت کی کامیابی اور فوز و فلاح سے ہمیں امکنار کر دے گا، وہ صراط مستقیم ہے۔ تو ایک پہلو یا ایک درجہ جو ہے قرآن حکیم کو سمجھنے کا، وہ تذکر بالقرآن ہے، اور دوسرا درجہ ہے تدبر قرآن۔ تذکر بالقرآن کی بھی میں نے مثال آپ کو دے دی، سورہ قمر 4 مرتبہ ریپیٹ کیا گیا، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ اسی طرح قرآن حکیم میں تدبر قرآن کی اصطلاح بھی استعمال ہوئی، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها۔ یہ لوگ قرآن پر تدبر کیوں نہیں کرتے، غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ دنیاوی تعلیم حاصل کرنے کے لیے اور ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی فکر کرتے ہوئے راتوں کی نیندیں حرام کر دیتے ہیں، لیکن قرآن پڑھنے کے لیے، قرآن پر غور و فکر کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ افلا یتدبرون القرآن، لوگ کیوں غور و فکر نہیں کرتے قرآن حکیم پر؟ ام علی قلوب اقفالها، یہ الفاظ نوٹ کیجئے، کیا ان کے دلوں پر قفل ڈال دیے گئے؟ خزانہ تو کسی شخص کے پاس ہے، لیکن صندوق بند ہے اور اس کے اوپر قفل لگا ہوا ہے۔ تو قرآن حکیم جو اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑا فضل ہے نوع انسانی کا، اگر اسے تم سمجھ کر نہیں پڑھ رہے، اس پر غور و فکر نہیں کر رہے، اور اسی کا نتیجہ یہ نکلے گا نا کہ انسان عمل کرنے کے لیے آمادگی بھی تبھی پیدا ہوگی جب اسے معلوم تو ہے قرآن مجھے کہہ کیا رہا ہے، اللہ کا میسج کیا ہے میرے لیے۔ ام علی قلوب اقفالها، کیا ان لوگوں کے دلوں پر قفل ڈال دیے گئے ہیں جو قرآن پر غور و فکر کرنے کے لیے تیار نہیں؟ تو یہ دو پہلو جو ہیں قرآن حکیم کو سمجھنے کے اعتبار سے، تذکر بالقرآن کہ قرآن حکیم کی جو عمومی تعلیم ہے، عمومی ہدایت ہے، وہ قرآن حکیم کی سطح پر تیر رہی ہے۔ جو شخص چاہے وہاں سے نصیحت آموزی کے لیے، عبرت کے لیے، تذکیر کے لیے، یاد دہانی کے لیے حاصل کر لے۔ اور دوسری جانب قرآن حکیم کا وہ سمندر اس درجے گہرا ہے کہ اس میں غوطہ زنی کرو اور اس کی تہ سے حکمت کے موتیوں کو برآمد کرو۔ یہ بڑا دقت طلب کام ہے، یہ آسان کام نہیں۔ اس کے لیے تو انسان کو اپنی صلاحیتیں، اپنا وقت جو ہے وہ کھپانا پڑتا ہے۔ قرآن پر غور و فکر، تدبر ہے قرآن کے اعتبار سے۔ وہی آیت پھر نوٹ کر لیجئے، اگرچہ قرآن حکیم کے لیے یہاں قفل کے الفاظ اللہ تعالیٰ نے جو استعمال کیے تو اس دوسری جو ہے جہت اس کے اعتبار سے کیے، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها۔ لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا، یہ تدبر قرآن جو ہے یہ بہت مشکل کام ہے، اس کے لیے زندگیاں کھپانا پڑتی ہیں۔ قرآن میں وہ غوطہ زن ہے مرد مسلمان، علامہ اقبال نے جو کہا تھا، غوطہ زنی کرنی ہے اور اس کی تہ سے اگر حکمت کے موتی برآمد کرنے ہیں تو اس کے لیے محنت کرنی ہوگی اور اس کی گہرائی میں اتر کے حکمت کے موتی تلاش کرنے ہوں گے۔ تو جہاں تک پہلا پہلو ہے تذکر قرآن کا، اس اعتبار سے سورہ مبارکہ کا اگر مطالعہ کریں تو سب سے پہلے ترجمہ نوٹ کیجئے، زمانے کی قسم ہے، زمانہ شاہد ہے، زمانہ گواہ ہے، کل بنی نوع انسان تباہی سے، ہلاکت سے، بربادی سے دوچار ہونے والے ہیں۔
کہنے کو 3 آیات ہیں لیکن جملہ ایک ہی ہے، تسلسل ہے ان کے درمیان، انٹرلنکڈ ہے۔ پہلی آیت والعصر، زمانے کی قسم ہے، جملہ مکمل تو نہیں ہوا، کس شے پر زمانے کی قسم کھائی گئی؟ اگلی آیت میں واضح کر دیا گیا ان الانسان لفی خسر، یہ حقیقت مقسم علیہ یہ ہے کہ تمام انسان خسارے اور تباہی اور ہلاکت سے دوچار ہوں گے۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس تباہی اور ہلاکت سے بچنے کی بھی کوئی شکل ہے یا نہیں؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ تینوں آیات جو ایک دوسرے کے ساتھ انٹرلنکڈ، کہنے کو 3 آیات، جملہ ایک۔ زمانے کی قسم ہے تمام انسان خسارے اور تباہی سے دوچار ہونے والے ہیں سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائیں، جنہوں نے نیک اعمال کیے، حق پر قائم رہے اور حق کی ایک دوسرے کو وصیت کی، نصیحت کی، اور اس راہ میں جو آیا اس کو برداشت کیا، صبر اور تحمل کے ساتھ، عزم کے ساتھ، استقامت کے ساتھ۔ تو تذکر بالقرآن کے پہلو کے اعتبار سے صرف ترجمہ بھی اگر ہمارے سامنے ہو تو اس سے بھی 4 نتائج حاصل ہوتے ہیں۔ یہ اصل میں خلاصہ بیان کر رہا ہوں اسی تقریر کا جس کا میں نے بالکل آغاز میں حوالہ دیا تھا۔ فروری سن 1973 میں، آج سے 48 برس پہلے، جو ڈاکٹر صاحب نے تقریر کی تھی ایچسن کالج میں، جو بعد میں تباہ ہو کر جو آج ہمارے اسٹال پر موجود بھی ہے۔ اور میری درخواست ہوگی آپ حضرات سے کہ یہاں سے جاتے ہوئے بہت ہی میرے خیال ہے 25-30 روپے کی وہ کتاب ہوگی، آج کل حیثیت کیا ہے 20-25-30 روپے کی، تو آپ کو یہاں سے مل جائے گی۔ تو یوں سمجھ لیجئے کہ میری آج کی گفتگو کا خلاصہ اصل میں وہی کتابچہ ہے، اور ابھی اس کا تقریباً 1/3 حصہ ہم کور کر سکے ہیں، کہ جس میں تذکر بالقرآن کے اعتبار سے قرآن حکیم کی اس صورت کا اگر ہم مطالعہ کریں تو اس سے 4 نتائج ہم نکالتے ہیں۔ اس کا انشاءاللہ بیان، اب ہمارا وقت بھی چونکہ ختم ہو چکا، اس کا انشاءاللہ بیان اب اگلے جمعے سے، جو اگلا جمعہ اس مہینے، کیونکہ 5 جمعے ہیں تو انشاءاللہ 3 جمعے جو ہے مجھے یہاں میسر آئیں گے، تو اس میں اس کا پر انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ اب تک جو بیان ہوا ہے اللہ تعالیٰ اس پر مجھے بھی انشراح عطا فرمائے، قرآن حکیم کو سمجھنے کی خاص طور پر چونکہ ذکر ہوا، تذکر بالقرآن اور تدبر قرآن، اس کی توفیق عطا فرمائے، اس کے لیے وقت لگانے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ قرآن حکیم پر عمل اور اس کی دی ہوئی ہدایت کو اپنے لیے مشعل راہ سمجھتے ہوئے آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ حضرات، پریس ریلیز یہاں میرے سامنے موجود ہے، اس کا بس خلاصہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، بلکہ اس کو پڑھ بھی دیتا ہوں۔ بھارت میں مسلمانوں کی نسل کشی مودی حکومت کا اصل ہدف ہے، اور واقعی یہ کہ اب یہ بات بالکل واضح ہو چکی ہے۔ جو تشدد وہاں مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے، اب تو وہاں کیونکہ خبروں کے اوپر بھی بالکل بلاک لگا دیا گیا، لہٰذا وہ خبریں جو ہیں بہت کم لیک آؤٹ ہوتی ہے، اس کے باوجود بھی کہیں نہ کہیں سے آپ کو جو ہے وہ ویڈیو مل جاتی ہے، جو ظلم اور تشدد کا معاملہ مسلمان جس طرح ہلاک کیا جا رہا ہے۔ تو اس کا عنوان یہ ہے اس پریس ریلیز کا، بھارت میں مسلمانوں کی نسل کشی مودی حکومت کا اصل ہدف ہے۔ بھارت میں مسلمانوں کی نسل کشی مودی حکومت کا اصل ہدف ہے۔ یہ بات تنظیم اسلامی کے امیر شجاع الدین شیخ صاحب نے آسام میں مسلمانوں کی لاش کی حکومتی اہلکاروں کے ہاتھوں بے حرمتی کی ویڈیو وائرل ہونے کی پر تبصرہ کرتے ہوئے کہی۔ میرے خیال ہے بہت سے حضرات نے ویڈیو دیکھی بھی ہوگی، جس طرح اس کو شخص کو جو ہے جس طرح ہلاک کیا گیا، شہید کیا گیا، ظاہر ہے مسلمان تھا، اور پھر جس طرح بھنگڑا ڈالا گیا ہے، اور پھر جو اس کے اوپر چھلانگیں لگائی گئی ہیں، اچھل کود کی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب سے بی جے پی کی انتہا پسند حکومت نے آسام میں رسوائے زمانہ شہریت قانون منظور کیا ہے، وہاں کے مقامی لوگوں کو در انداز قرار دے کر ان کے گھروں اور زمینوں سے جبراً نکالا جا رہا ہے، اور انہیں ایسی جگہوں کی طرف دھکیلا جا رہا ہے جہاں زندگی کی بنیادی سہولتیں بھی موجود نہیں، بیابان میں، جہاں نہ پانی ہے، نہ سیوریج سسٹم ہے، نہ کوئی کھانے پکانے کا انتظام ہے۔ جب مقامی لوگ اس بے دخلی کے خلاف مزاحمت کرتے ہیں تو ان پر بدترین تشدد کیا جاتا ہے، جس سے بہت سے مسلمان شہید ہو چکے اور بہت سے شدید زخمی حالت میں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ در حقیقت بی جے پی اپنے اس منشور پر اب تیزی سے عمل درآمد کر رہی ہے کہ بھارت کی سرزمین کو مسلمانوں سے بالکل پاک کر دے گی، ان کے عزائم ہیں۔ گویا کہ یہ اصل میں
یہ سرزمین جو ہے یہ تو ہندوتوا کا جو اصطلاح آپ نے سنی ہوگی، یہ تو ہندوؤں کی ہے، اور یہاں کسی غیر ہندو کو رہنے کا کوئی حق حاصل نہیں۔ کہنے کو بڑی جمہوریت پسند وہ حکومت ہے، لیکن ان کے عزائم کیا ہے، ان کا ٹارگٹ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کا شکر ہے اس واقعے نے عرب بھائیوں کو بھی جھنجھوڑ دیا۔ کویت کی پارلیمنٹ نے بھارت کے خلاف مذمتی قرارداد بھی منظور کی ہے۔ علاوہ ازیں عمان کے مفتی اعظم شیخ احمد خلیلی نے امت مسلمہ سے اپیل کی ہے کہ بھارت میں سرکاری سرپرستی میں مسلمانوں کی نسل کشی اور مظالم روکنے کے لیے مؤثر اقدامات کیے جائیں۔ اب ظاہر ہے کہ یہ وہ ہے کہ ہر شخص کا جو مسلمان ہے اس کا دل جو ہے خون کے آنسو ہوتا ہے کہ ان کا کیا قصور ہے سوائے اس کے کہ وہ مسلمان ہیں، ان کے ساتھ جو ظلم اور استبداد کا معاملہ ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی خاص رحمت نازل فرمائے، ان کے لیے جو ہے تائید ایزدی سے اپنی مدد فرمائے اور ان کے لیے حالات کو سارگاز فرمائے۔ ہمیں بھی اپنی خاص طور پر جو ہماری انفرادی دعائیں ہوتی ہیں اس میں ان کے لیے دعاؤں کو شامل کرنا چاہیے۔ اسی طرح ایک آپ حضرات کو یہاں اسٹڈیز نظر آ جائیں گی، قرآن اکیڈمی اور انجمن خدام القرآن جو کام کر رہی ہے، اور یہاں انجمن کے گویا کہ جو اہداف ہیں اور جو ہم اس کے لیے کام کر رہے ہیں، یہ اس مسجد میں جو پروگرامز ہوتے ہیں اور اسی طرح قرآن آڈیٹوریم میں پروگرامز ہوتے ہیں، جو ایکٹیویٹیز انجمن کی ہیں ان سے باخبر رہنے کے لیے، اور جو حضرات بھی یہ چاہتے ہوں کہ انہیں بر وقت اس کی اطلاع مل جائے، تو ایک خاص طور پر یہاں آپ کو اسٹینڈیز پہ لکھا ہوا نظر بھی آ جائے گا وہ نمبر، یہ واٹس ایپ نمبر ہے کہ جس کے ذریعے ان لوگوں کو اطلاع دے دی جائے گی ان پروگرامز کی جو انجمن کے تحت، تنظیم اسلامی کے تحت یہاں قرآن اکیڈمی میں اور آڈیٹوریم میں ہوتے ہیں، تاکہ بر وقت ان تک اطلاع ہو اور وہ اس کے لیے وقت نکال سکیں۔ جو حضرات نمبر نوٹ کر سکتے ہیں وہ کر لیں، اور باہر وہاں سے جو اسٹینڈیز ہے اس پر بھی مل جائے گا۔ 0301 0444 8812 0301 0448812 یہ نمبر ہے، اپنے پاس نوٹ کر لیجئے گا۔ جو حضرات بھی خواہش مند ہے کہ ان کو یہاں جو پروگرامز ہوتے ہیں ان کی اطلاعات ملتی رہیں۔